بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھا دوزخ میں جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں، اور اس کے ثواب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نفس مرد کے برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اسے چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اسی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگوں برتر بھیجتا ہے کہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی، دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے
کرنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شور سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالی کے بڑے ناپسند کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ حدیث ملاحظہ فرمائی سیدنا نقلیت بن صبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ قبول کر لے گی، اور بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 ہر وقت موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی زینت دکھانے والی۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالی کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم کے داخلے سے بچ جائے گی۔ ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو آگ سے دور کر دے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔